بلوچستان کے علاقے شیرانی میں سیکورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن بھارتی پراکسی فتح الخوارج کے 7 دہشت گرد جہنم واصل ISPR کے مطابق آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن، مزید دہشت گردوں کی تلاش جاری۔ سیکورٹی فورسز کا بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ سیکورٹی فورسز کا قوم سے دہشت گردی کے مجرمان کو انجام تک پہنچانے کا عہد۔ آزاد کشمیر میں کشیدہ صورتحال کے بعد ماحول پرسکون، حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں قائم حکومتی کمیٹی میں شامل وزراء مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ گزشتہ روز مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ امید ہے مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں۔ دشمن ہمارے ملک میں عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ہمیں معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے پورے ملک میں امن قائم رکھنا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام محب وطن ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ باہمی افہام و تفہیم سے اصل مسائل حل ہونے چاہیے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے ڈائیلاگ کے ذریعے حل نکالیں گے۔ ہم اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بیرون ممالک کے 2 ہفتے دورے کے بعد لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ دورہ امریکہ میں وزیراعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ وزیراعظم سعودی عرب کے ساتھ تاریخی سیکورٹی معاہدہ کر کے ریاض سے نیو یارک گئے تھے۔ نور خان ایئربیس پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا اور کامیاب دورے پر مبارکباد دی۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ، درجنوں سماجی کارکن گرفتار۔ فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ سمیت 500 کے قریب افراد سوار ہیں۔ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ کشتی میں سوار افراد کی صورتحال غیر واضح۔ اسرائیل کا تمام افراد کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ مزید، 53 فلسطینی شہید، 180 زخمی۔ امداد کے متلاشی 13 فلسطینی بھی صہیونی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ریڈ کراس نے سرگرمیاں معطل کر دی۔ فلسطینی حکام کا انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا روکنے کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ اسپین، برازیل، کولمبیا، ارجنٹینا سمیت دیگر ممالک میں بھی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ جرمنی میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن بند کر دیا۔ یونان اور فرانس بھی اسرائیلی فوج کے خلاف مظاہرے۔ اٹلی میں آج عام ہڑتال کا اعلان۔ ترکیہ کی فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت، اقدام کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ حماس کی سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کی شدید مذمت۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطی تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دے دیا۔ کہا لگتا ہے تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم صرف غزہ نہیں بلکہ غزہ میں امن کے ساتھ مکمل امن حاصل کریں گے۔ ایسا ہونا حیرت انگیز کامیابی ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید ہے حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے گا۔ روس کا ٹرمپ کے غزہ پلان کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعلان۔ صدر پیوٹن کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ پیوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین جوہری پلانٹس پر حملوں سے باز رہے۔ یوکرین کے ٹوماہاک میزائلوں کی فراہمی سے جنگ سنگین ہو سکتی ہے۔ اس سے امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہوگا۔ روسی صدر نے ڈنمارک کی فضائی حدود میں ڈرونز کی پروازوں کو مسترد کر دیا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پولیس کے حملے کے خلاف صحافتی تنظیموں کا یوم سیاہ، احتجاج ریلیاں نکالی جائیں گی۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ کا کہنا ہے کہ نیشنل پریس کلب پر حملہ تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے کا نوٹس، IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب، ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔
स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स की 1,69,450 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। सैलाब से नुकसान कम करने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कलील मुद्दती 12 माह का एक्शन प्लान तैयार करने का अमल शुरू कर दिया। सैलाब के नुकसान से ज़रूरी पैदावार और फूड सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने का हदफ एक्शन प्लान का हिस्सा होगा। आलमी माहिरीन, वफाकी और सूबाई अफसरान और डोनर एजेंसियों के नुमाइंदों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर वसीम नज़ीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इदारों को मामूल से हटकर काम करना होगा। माहिरीन का मईशत पर सैलाबी दबाव कम करने के लिए पेश की हिकमत अमली पर जोर। सैलाब एक और जिंदगी निकल गया। जलालपुर पीरवाला में 30 साल नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जा बहक। मोहम्मद आबिद नवाई इलाके बस्ती हाफिज़ीन का रिहायशी था। अहले इलाका ने सैलाबी पानी से लाश निकाली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जरा करेंगे। मुकदमे में 20 गवाहन की शहादत कलमबंद करके 19 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी। चालान क्यों किया? रिक्शा ड्राइवर मुश्तैल। फैसलाबाद जंग रोड मुश्तैल ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस के सेक्टर ऑफिस पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़, जंग रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वार्डन्स का रवैया ड्राइवर्स के साथ मुनासिब नहीं। गरीब लोग बच्चों के रिस्क के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वार्डन्स बार बार चालान करके मुश्किलात पैदा करते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान की आवाम के लिए एक और तोहफा। सरहदी मकाम अंगूर अड्डा पर बॉर्डर टर्मिनल की तामीर 30 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल निज़ाम के साथ अंगूर अड्डा बॉर्डर टर्मिनल फाल। सख्त मुश्किलात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद NLC ने टर्मिनल 30 दिन में पाया तकमील तक पहुंचाया। NLC ने मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्मिनल का तामीराती काम मकामी हुनरमंदों के तवस्सुत से अंजाम दिया। टर्मिनल में कस्टम्स, FIA, प्लांट प्रोटेक्शन और दीगर महकमों के लिए दफातर और रिहाइश की सहूलियात फराहम की गई हैं। अंगूर अड्डा टर्मिनल कबायली मकाम के लिए मजबूत इक्तिसादी बुनियाद फराहम करेगा। मकामी मईशत को मुस्तहकम करते हुए खित्ते की समाजी और इक्तिसादी तरक्की यकीनी बनाएगा। और जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी। मरी, कोहटा, कोटली, सतिया में भी बारिश हुई। ठंडी हवाओं से खुनकी में इजाफा। एबटाबाद में शदीद बारिश से गाड़ी नदी ब्रू में बह गई। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया। 2 लापता अफराद की तलाश जारी। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, जेलम, गुजरावाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। नीर, चित्राल, पिशावर, बरदान के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को।